سب سے پہلے میں قاری خلیل الرحمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یقیناً پاکستان کی عوام کو, پاکستان میں رہنے والوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے مختلف پہلوؤں سے. ایک تو انگزائٹی کا بڑا پہلو ہے, اسٹریس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لوگ گھروں میں قید ہیں, ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, کھانا کمانا, کاروبار, یہ ایک الگ جو ہے وہ درپیش مسائل ہیں. جزاک اللہ. میں اس میں دو باتیں عرض کروں گا. بات کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو عوام الناس کے لیے, رعایا کے لیے, اور دوسرا پہلو ہمارے اہل اقتدار کے لیے, اہل حکمران کے لیے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو ان کو میں یہ عرض کروں گا کہ حکومت کی ہدایات پر انہیں عمل کرنا چاہیے, اور حکومت اس معاملے کو, اس فیلڈ کو ہم سے بہتر جانتی اور سمجھتی ہے. حکومت کے پاس ایک پوری ٹیم ہے, ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, علاج معالجے کی ایک پوری ٹیم ہے, نئی ٹیکنالوجی بھی حکومت کے پاس ہے. لہٰذا وہ ہماری صحیح نہج پر صحیح رہنمائی کر سکتی ہے. لہٰذا میں بغاوت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اطاعت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, ہر وہ پہلو حکومت کا, ہر وہ حکم جو عوام الناس کے نفع کے لیے, عوام الناس کے فائدے کے لیے, عوام الناس کی بھلائی کے لیے ہو, اس کو عوام الناس کو ماننا چاہیے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. قاری صاحب ابھی جو ہے وہ باجماعت نماز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو جاری ہے, نماز جمعہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پابندی کی بات کی جا رہی ہے. جی تو ایک منٹ, میری پہلے حصے کی جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی ہو جائے. کہ جو دوسرا حصہ ہے حکمرانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ عوام الناس کو ہدایات ضرور دیں, لیکن بائی فورس, خاص کر مساجد کے دروازے بائی فورس بند نہ کروائیں. علماء کو چاہیے, عوام الناس کو چاہیے رضاکارانہ طور پر وہ ایسا کریں, لیکن پھر بھی امید کا کوئی ایک در تو ہو جو کھلا رہے. آخر مصائب کے وقت, پریشانی کے وقت, مصیبت کے وقت وہ انسان روئے تو کہاں روئے, گڑ گڑائے تو کہاں گڑ گڑائے, اپنا دکھڑا سنائے تو کسے سنائے. تو کوئی ایک جگہ, ایک دروازہ امید کا ایسا کھلا رہنا چاہیے جہاں مایوس انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو وہ وہاں آ کر سجدہ ریز ہو اور اپنے خالق اور مالک اور رازق کے سامنے جھک کر اللہ رب العالمین کے حضور معافی کا خواستگار ہو اور اللہ سے امید رکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, مساجد میں اجتماع وہ اس قدر مقدار میں جس طرح عام حالات میں ہوتا ہے وہ نہ ہو, اس کٹ کو کم کر دیا جائے اور لوگ رضاکارانہ طور پر خود کم کریں, اس کٹ کو خود کم کریں. زیادہ دور دراز موٹر سائیکلوں پہ, کاروں پہ بھی ہم فلاں مسجد میں جا کے جمعہ پڑھیں گے, تو اتنا دور دراز کے سفر نہ کریں. بس جن کے گھر تھوڑے مسجد کے قریب ہیں وہ گھر والے چند لوگ آ جائیں, یا جو خود مسجد میں رہتے ہیں جیسے مؤذن ہے, امام ہے, یا کوئی کسی مسجد میں کوئی انتظامیہ کے 2-4 بندے اگر آس پاس رہتے ہیں, انہوں نے انتظام دیکھنا ہوتا ہے, وہ آ جائیں. بس وہ مل کر آپس میں جماعت بھی کرا لیں, سب کچھ کرا لیں. جی مفتی طارق مسعود صاحب, یہ بہرحال ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں, اور اس وقت دنیا میں اگر مذہب اسلام کو آپ ایک طرف رکھ بھی دیں تو پوری دنیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہی ہے, اس کو ایک عذاب کنسیڈر کیا جا رہا ہے. جی دیکھیں, یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمارے سامنے. عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب ہے جس پر اللہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے, اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا دیتے ہیں. تو یہ مومنین کے لیے رحمت اس طرح سے ہے کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور گناہوں کی توبہ کریں, استغفار کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں اور خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلی تو صورت ہے کہ توبہ اور استغفار کثرت سے کی جائے, اور دوسری بات یہ کہ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے جو آج حکومت کی طرف سے ہدایات کی جا رہی ہیں اور ڈاکٹروں کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں. 749 ہجری میں دمشق میں طاعون کی بیماری بہت تیزی سے پھیلی تھی اور ہزاروں لوگ اس میں مرنے لگے تھے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی سطح پہ جو ہے نا جمع ہو کے توبہ استغفار شروع کر دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. اسی طرح 833 ہجری میں قاہرہ میں بیماری پھیلی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بدل المعون میں لکھا ہے فی فضل الطاعون, اس میں لکھا ہے کہ
لوگ جو تھے نا انفرادی توبہ تو کی، لیکن 3 دن لوگوں نے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد میدانوں کی طرف نکل گئے، اور اس میں غیر مسلم بھی گئے، اور اجتماعی طور پر لوگوں نے ایک اجتماعی دعا کا اہتمام کیا اور توبہ استغفار کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں چونکہ اجتماعی توبہ اور اجتماعی سطح پہ یعنی جمع ہونا یہ صرف نماز استسقاء میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا میں لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ اجتماعی طور پر ہمیں یعنی اکٹھے ہو کر دعا مانگنے کا کسی وبا میں اسپیسیفک کوئی الگ سے حکم نہیں ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، کیا مطلب اجتماعیت کی اہمیت پہ جو ہے وہ بہرحال اسلام زور دیتا ہے، لیکن ان تمام حالات میں جو ہے وہ انسانیت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھی اس معاملے میں رائے یہ ہے، جس طرح قاری خلیل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹوٹل بنیادی طور پر یہ طب کا مسئلہ ہے۔ قریشی صاحب، بہرحال یہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، آپ تمام لوگ ایک پیج پہ ایک اسکرین پہ نظر ضرور آ رہے ہیں، لیکن اجتماعیت کا یا اجماع کا جو کانسیپٹ ہے، کوئی مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ ابھی تک کوئی نہیں آ سکا۔ دیکھیں اس وقت جتنے بھی ہمارے دوسرے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے یہ بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے، میرا بھی اس میں یہی موقف ہے کہ اگر حکومت یہ طبیبوں کا مسئلہ ہے، اور بڑی خوبصورت بات پہلے ہمارے صاحب نے کی ہے کہ اب آپ علماء کی طرف یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ علماء خود مسجدوں کو تالے لگا دیں اور اعلان سپیکروں پہ کریں کہ آپ لوگ مسجدوں میں نہ آئیں۔ حالات کے تحت جمعے کی نماز یا جمعے کے اجتماع میں کم از کم 3 جو ہے نا نمازی ہونے لازمی ہیں۔ جی قاری صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ مطلب یہ تو ایک بہرحال سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب اذان ہوگی تو لوگ اپنے آپ کو کیسے روکیں گے؟ جی اذان ایک تو یہ ہے کہ بارش کے موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان دی جاتی تھی جس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ حذف کر کے اس کی جگہ صلو فی رحالکم، جس طرح آج کل سعودی عرب اور بعض دیگر ممالک میں بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا بھی پتہ چلے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے یعنی اگر حکومت یہ سارے بندوق جو ہے وہ علماء کے کندھوں پر رکھنا چاہتی ہے تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ جیسے دیندار طبقے کی جو روح ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی تڑپتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جس کی وابستگی، جس کا لگاؤ مسجد کے ساتھ نہ ہو، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی یہی ہے کہ جس شخص کا دل دیکھو مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو لہٰذا قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی ایسی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش آئے تو تم 2 چیزوں سے مدد حاصل کرو، ایک مدد صبر سے اور ایک مدد نماز سے۔ تو ہم نماز والی جگہ مصلی کے ہی دروازے بند کر دیں تو مجھے بتائیے آدمی اتھرو بہائے تو کہاں بہائے، آدمی روئے تو کہاں روئے؟ کوئی ایک دروازہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دروازہ کھلا رکھیں۔ صاحب یہ کلیئرٹی نہیں ہے نا، یہ کنفیوژن ہے، یہ یا تو مطلب یقیناً اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک طرف کرے معاملے کو، جو کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ بڑا شفٹ ہو گیا ہے۔ دیکھیے پچھلا ایک جمعہ گزر چکا ہے، پچھلے جمعے میں بھی ہم نے دیکھا مساجد میں لوگوں کی حاضری اسی کرونا کے خوف و ہراس کی وجہ سے لوگوں کی حاضری کم تھی، اور اس میں حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لوگ خود بخود یعنی گھروں پہ رہے یا کسی نے اپنی برابر والی مسجد میں جا کر کے اس نے نماز ادا کر دی، یعنی وہ جو حاضری ہوتی تھی ہمارے ممبر پر چڑھنے سے پہلے ہی لوگ جو ہے وہ ہال بھر جاتے، برآمدے بھر جاتے، وہ کیفیت نہیں تھی۔ تو اب ہو سکتا ہے اب کہ اس سے بھی زیادہ کم ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرح تو اگر یہ عذاب الہی ہے جو ہم پر مسلط ہے تو اس طرح ہم مسجد کے دروازے بند کریں گے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین کو ناراضگی اور آئے اور یہ عذاب بجائے کم ہونے کے اور بڑھ جائے۔ جی طارق مسعود صاحب، یہ کیا ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، صورتحال جو ہے وہ آج بھی پیچیدہ ہی ہے، آپ کوئی کنسنسس بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ علماء کا اجلاس مکمل ہو چکا ہے، اس میں مشترکہ اعلامیہ سامنے آ چکا ہے، اس میں جو اہم چیز کو فوکس کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ علماء مسجد کے بند کرنے کا خود سے اعلان کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو مشترکہ اعلامیہ ہے نا علماء کا متفقہ فتویٰ، اس کا وہ بہت ہی محتاط الفاظ میں لکھا گیا ہے، اس میں صاف طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد بند نہیں ہوگی، گورنمنٹ خود فیصلہ کرے، علماء یہ نہیں کہیں گے کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ لفظ ہی ایک بڑا عجیب سا ہے کہ وہ خود سے لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔